حدیث پاک پڑھی اس دن بعد تک اندر ماوے وجد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے قتال کیتا قیامت والے دن جنہاں ہتھیاراں نال قتال کیتا ہے جی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے جی حضور نے نہیں فرمایا تلوار تیر نے تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال جڑے ہتھیاراں نال جہاد کیتا قیامت والے دن حشر دے میدان وچ آ رہے ہون گے اور انہوں نے اپنے او ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہون گے اس دا مطلب پتہ کی ہے اس دا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایتھے رکھا ہوئے گا ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا چھڑا ایتھے رکھا ہوئے گا اور جناب نیام اچ پا کے نہیں دستے اچ پا کے نہیں ننگا کر کے اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ جب آ رہے ہوں گے نا کہ اولو العظم انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا کہ وہ کہیں گے جناب سانو رستہ دیو اسا حضور کو جانا کہ اولو العظم انبیاء بھی انہوں نے رستہ دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی حضور دی بارگاہ میں جاؤ اور علماء میں بابا جی نے پوچھے سی یہ گل میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں اے مطلب شہیداں دا خون حضور نے فرما دیتا اسی یقین گا سانو اس دی شرح دسو بابا جی فرمان لگے ہو چلیا ہر سیاہی نہیں میں کہا جی کیڑی فرمایا او سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا بر صغیر میں اور ساڑھے علماء داڑیاں منڈا کے حلیے بدل کے بر صغیر جو نسے نہیں سپین میں بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں لیکن جڑیاں قربانیاں بر صغیر میں دیتیاں وہ کدھر نہیں دیتیاں ایک تین سو علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گیا پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بن کے درختاں دے تھلو گزاریا انہوں نے من کے ایک سائٹ تے ڈھلک گئے توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توپاں چلائیاں لیکن علماء نے جناب داڑیاں منڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا علماء نے اپنے حلیے بھی نہیں بدلے میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنرل تعارف شاہ صاحب نے کروایا ہیں جی وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے جس سے پورا کفر ہارا ہے ایک مرد مجاہد سے اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں طریقہ نہیں پالیسی نہیں بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے قرآن کی پالیسی ایک ہی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ہے جی اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا بھئی یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں ایسے لگتا تھا بھئی آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہاں بات جب حق کو باطل کیا ہے تو پھر چونکہ اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے پھر تو حق بیان کرنا ہے اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں حضرت علامہ فضل خیر آبادی میں نے کہا جی کون سی سیاہی فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کریں تو میں نے کہا جی وہ سیاہی فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی آگے سیاہی ہے میں نے کہا جی کیا فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا جہاد ہوتا رہا علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا انڈمان جیل میں بھیج دیا مالٹا جیل انڈمان میں جیل میں بھیج دیا اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک کو ایسی دیتی تھے پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئی بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی جسم گل چکا تھا لیکن خون فاروقی نے جوش مارا اٹھ کر بیٹھ گئے علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے جیل کے اندر باہر نہیں محراب میں نہیں مسجد میں نہیں حجرے میں نہیں جیل کے اندر اور سالوں سے جیل میں قید اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید اور انگریز کی جیل میں اور
نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسے جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا۔ یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہیں، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا۔